ہم نے سنا تھا جوہر ٹاؤن میں ایک ایسا ادارہ ہے جو اپنی خوبصورتی میں کسی محل سے کم نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ جب ہم اس ادارے میں داخل ہوئے تو یوں لگا جیسے کسی اور دنیا میں آ گئے ہوں۔ اس کا دلکش ریسیپشن اور آرام دہ ویٹنگ ایریا یقین جانیے نہ کسی دینی، مذہبی یا فلاحی ادارے میں ایسا منظر پہلے دیکھا، نہ ہی کسی ویڈیو میں اس جیسا حسن کبھی نظر آیا۔ گراؤنڈ فلور پر موجود دارالفتاح کو دیکھنا یقیناً زندگی کے بہترین تجربات میں سے ایک تھا۔ یہاں دارالفتاح کے 2 شعبہ جات ہیں، ایک HRAC حلال ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کونسل اور دوسرا IEC اسلامک اکنامک سینٹر، جو شرعی اور اقتصادی مسائل کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرتا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے ہر سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی سے دیا جاتا ہے، اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ یہ ادارہ اپنی خوبصورتی اور علمی کمال کی وجہ سے واقعی متاثر کن ہے۔ اور جب ہم بیسمنٹ کی طرف بڑھے تو ہر در و دیوار، ہر گوشہ، ہر منظر بس ایک ہی بات کہی جا سکتی ہے: نفاست، سلیقہ اور کاریگری کا ایسا امتزاج جو دل کو چھو لے۔ جہاں نظر پڑی وہاں حسن ترتیب نے حیران کیا۔ یہ صرف ایک بیسمنٹ نہ تھی، یہ جمالیات کا ایک خاموش بیان تھا۔ اور جیسے ہی دروازہ کھلا ایک حسین لوبی نے ہمارا استقبال کیا جو دل کو مسحور کر دینے والی تھی۔ چھت سے لٹکے ہوئے دلکش فانوس، دیوار پر شیشے کا نفیس کام اور لکڑی کی کاریگری کا جمال، ان سب کا امتزاج دیکھ کر بس یہی نکلتا ہے سبحان اللہ۔ اور جب ہم کانفرنس روم میں داخل ہوئے تو گویا وقار اور شان کا ایک نیا منظر ہماری نگاہوں کے سامنے تھا۔ جدید سہولتوں سے آراستہ، دلکشی میں اپنی مثال آپ، اور وسط میں رکھا وسیع و عریض میز اپنی ہیبت و عظمت کا پتہ دے رہا تھا، اور اس کے گرد سجی ہوئی نرم و آرام دہ کرسیاں ماحول کو وقار اور سکون بخش کر رہی تھیں۔ چھت سے جلملاتی ہوئی روشنیوں کا نظام، دیوار پر آویزاں کشادہ و نفیس پردے، اور ہر سمت میں پھیلا ہوا ایئر کنڈیشن کا سکون، یہ سب مل کر اس حال کو ایک ایسی جاذب نظر محفل گاہ بنا رہے تھے جہاں مشاورت بھی باوقار ہو اور ملاقات بھی ایک یادگار تجربہ بن جائے۔ اوورسیز اور ہائی پروفائل مہمانوں کے لیے تیار کردہ ایک خوبصورت گیسٹ روم، یہ کمرہ ادارے کے ذوق، ظرف اور عزت مہمان کا خاموش ترجمان ہے۔ اور جب ہم نے اگلا دروازہ کھولا یقین جانیے یوں محسوس ہوا جیسے ایک نئی دنیا میں داخل ہو گئے۔ سامنے ایک وسیع و عریض اور دلکش ہال موجود تھا جس کی شان و شوکت اپنی مثال آپ تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے اجلاس، عظیم الشان محافل اور شاندار اجتماعات بآسانی منعقد کیے جا سکتے ہیں۔ یقیناً اپنی خوبصورتی اور کشادگی میں یہ حال کسی سے کم نہیں ہے۔ اور جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو دل سے بے اختیار نکلا اللہ اکبر۔ مسجد میں روشنیوں کا ہجوم روحانیت میں اور اضافہ کر دیتا ہے اور ایک پرسوز آمد کی دعوت دیتا ہے۔ یہ جان کر بندے کی حیرانگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ یہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم، ایکیڈیمک ایجوکیشن کا بھی بہترین نظام موجود ہے۔ یہاں حفظ کے لیے مدرسہ ہے، یہاں جامعہ کے طلبہ نہ صرف دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں بلکہ سرکاری بورڈز کے امتحانات میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور کلاس رومز کا بہترین اور شاندار ماحول دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ دوبارہ پڑھنے کو موقع ملے۔ ایئر کنڈیشنڈ ماحول طلبہ کے علم دین کے ذوق کو اور دوبارہ کر دیتا ہے، اور ہر کمرے کا انٹیریئر اور سیلنگ اپنے انداز میں منفرد۔ ہر فلور پر نہایت صاف ستھرے اور شاندار وضو خانے اور واش رومز موجود ہیں، جنہیں بین الاقوامی اصول اور معیار کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔ یہاں صفائی، سہولت اور آرام دہ ماحول اس قدر ہے کہ دیکھنے والا داد دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس دینی ادارے کی چھت پر ایک نہایت شاندار سولر سسٹم نصب ہے جو ہر ماہ ہزاروں یونٹ بجلی پیدا کرتا ہے۔ یقیناً یہ نظام
ادارے کی خود کفالت اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگی کی بہترین مثال ہے۔ آخر میں اس ادارے کو دیکھنے کے بعد دل سے بے ساختہ اس ادارے کو بنانے والی شخصیات اور تنظیم دعوت اسلامی کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بنانے والے اور دعوت اسلامی کی خیر فرمائے۔ آمین۔